صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت خانے کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی۔ آپ روزانہ وہاں سے گزرتے، روزانہ آپ کو رونے کی آواز آتی۔ ایک دن آپ ٹھہر گئے، آپ نے دیکھا ایک کالے رنگ کا غلام رو رہا ہے، چکی پیس رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا مالک مجھے دن رات کام کرواتا ہے اور رات کو چکی پیسنے میں لگا دیتا ہے، مجھے آرام کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، رو نہیں تو کیا کروں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چکی میں پیستا ہوں، تم آرام کر لو۔ وہ غلام آرام سے سو گیا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز آتے، روزانہ چکی پیستے، وہ غلام آرام کرتا۔ ایک دن اس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں۔ غلام نے کہا ہمارا تو کوئی احساس کرتا ہی نہیں ہے، واقعی آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور وہ غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، جس کو بھی ملا صدقہ حسنین کے نانا سے، منگتا وہ بنا سائل سلطان زمانے کا۔ معراج کی شب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ تیرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، میں انہیں کیسے جگاؤں، سلام کر لوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میرے محبوب کی نیند خراب ہو جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر پوچھا، یا اللہ دروازہ کھٹکھٹا دوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میرے محبوب کی نیند خراب ہو جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جگاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے آپ کو بھیجا ہے، طریقہ بھی میں ہی بتاؤں گا۔ تو چوم لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، محبوب نہ خم کرنا سر حشر تو امت کا، محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا۔